یہ واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے۔ شہر مکہ کا وجود میں آنا اور تعمیر کعبہ، ظاہر سی بات ہے کہ جو بچہ بڑھاپے میں اور بڑی دعاؤں اور التجاؤں کے بعد پیدا ہوا ہو، وہ بچہ اپنے ماں باپ کی نظروں میں کتنا عزیز اور کس قدر پیارا ہوگا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی گود میں بٹھاتی اور پیار کرتی تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی گود کو خالی دیکھ کر رشک کرنے لگی۔ اسی وجہ سے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں سے کہیں دور مقام پر چھوڑاؤ۔ اصل میں یہ راز و حکمت ہے شہر مکہ کا وجود میں آنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کعبہ معظمہ کی تعمیر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سبب پیدا فرمایا اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دور کسی مقام پر چھوڑ کے آئے۔ ہوا یہی کہ وحی کی نزول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین پر چھوڑ آؤ جو اب مکہ معظمہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے کر ملک شام سے کعبہ معظمہ کے نزدیک اس مقام پر چھوڑا جہاں آب زمزم کا چشمہ ہے۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ سارا درخت، بلکہ بیابان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نیک بخت بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک توشہ دان کھجور اور ایک برتن پانی کا دے کر واپس تشریف لانے لگے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آواز دی، اے شوہر نامدار، آپ ہی کے لیے تو میں یہاں سے یہاں تک آئی، اور آپ میرے سرتاج آج مجھے یہاں کس کے سہارے پر، میرے بچے کو کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اینا تذهب وترکنا بهذا الوادی الذی لیس فیہ انس ولا شیء، یعنی اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ ہمیں اس وادی میں اکیلے اور تنہا چھوڑ کر، جس میں نہ کوئی انسان ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی توجہ فرمائی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چند مرتبہ یہی سوال کیا مگر کوئی جواب نہ آیا، تو عرض کیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے؟ آپ مجھے اس وادی میں اکیلے اور تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسا کر رہا ہوں۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اذا لا یطیعنا ورضیت باللہ ربنا وعلیہ توکلنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے چلے تو آپ نے قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جو قرآن پاک میں موجود ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے میرے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، تو تو لوگوں کے کچھ دل اور ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے۔ آب زمزم کا چشمہ۔ کچھ دنوں تک حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کھجوروں اور پانی پر اپنا گزارا کیا اور اپنے فرزند کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب وہ پانی ختم ہو گیا، پیاس کی شدت ہوئی اور چھاتی بھی خشک ہو گیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حلق مبارک پیاس کی شدت سے سوکھ گیا۔ ننھے شیرخوار بچے کی جان پر بن آئی اور خطرہ دیکھ کر ماں بلک اٹھی، تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کی تلاش میں پہلے صفا پہاڑی پر تشریف لے گئیں اور چاروں طرف نظر کیا مگر کہیں کسی طرف پانی کا کوئی نشان نہیں آیا، تو صفا پہاڑی سے دوڑی اور مروہ پہاڑی پر تشریف لائیں اور چاروں طرف دیکھتی رہیں کہ پانی کہیں مل جائے، مگر کسی طرف بھی پانی کا نام و نشان تک نہ ملا۔ اسی طرح حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا 7 مرتبہ صفا سے مروہ پہاڑی پر دوڑی اور آپ پلٹ پلٹ کر اپنے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف بھی دیکھتی رہتی تھی کہ کوئی موذی جانور میرے بیٹے کو تکلیف نہ پہنچائے۔
اور جب بھی نظر کرتی تو دیکھتی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پیر ہل رہے ہیں، مگر جب 7ویں مرتبہ مروہ پہاڑی سے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے قدموں کے رگڑنے کی جگہ صاف شفاف پانی کا چشمہ ابل رہا تھا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتی ہوئی آئی اور پانی کے چشمے کے چاروں طرف ریتی یعنی مٹی ڈالنے لگیں۔ یہ سارا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدموں کی برکت سے آب زمزم کا چشمہ نمودار ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کو آپ نے فرمایا پانی کو ٹھہر رک جا۔ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس طریقے کا کوئی جملہ نہ کہا ہوتا زمزم یعنی رک تو پانی ٹھہرا ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہ پانی ساری دنیا میں پھیل جاتا اور پوری دنیا کی ضرورت پورا کرتا۔ حقیقت میں زمزم کو کوئی نام نہیں، زمزم کے معنی ہے ٹھہر جا کہ اور یہ کوئی نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک نے اس پانی کے متعلق زمزم فرمایا تو اب قیامت تک کے لیے اس پانی کا نام ہی زمزم ہو گیا۔ گویا نیک بندے یا نیک بندیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نزدیک ہوتے ہیں، قرب جن کو حاصل ہوتا ہے، وہ اگر کسی لفظ کو یاد فرما لیں تو اللہ تعالیٰ آنے والی نسلوں کے لیے اس لفظ کو محفوظ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گفتہ اللہ بوت گرچہ حلقوں میں عبداللہ بوت۔ ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مقدس میں فرما دیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے تمام نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ صفا مروہ نشانی ہے جس پر دور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے لگائی۔ آب زمزم جس جگہ آپ کے قدم یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مقدس رگڑ میں آئے، اس جگہ پروردگار عالم نے آب زمزم کا چشمہ جاری فرمایا۔ ذرا سوچیں، جس پہاڑ پر آپ نے دوڑ لگائی، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے جانے والے حاجی کو اس پر دوڑنا لازمی قرار دے دیا کہ اس سے کوئی ارکان پورا نہیں ہوگا۔ آب زمزم ایک لفظ جس کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اچانک میں کہا تھا، وہ آنے والی نسلوں کے لیے بلکہ قیامت تک کے لیے اس پانی کا نام ہی زمزم پڑ گیا۔ سبحان اللہ۔